بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ المختصر کا سبق نمبر 96 ہے، اور بات ہو رہی ہے جمہور نظام معتزلی اور جاہز کے نزدیک خبر و صدق کی تعریف اور تفسیر میں۔ جمہور کا موقف بے دلائل گزر چکا ہے، اور پیچھے نظام معتزلی کا موقف تھا کہ خبر اعتقاد کے مطابق ہے اور اگر اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو کذب ہے۔ اور انہوں نے دلیل دی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین کے بارے میں کہ نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہاں پر ان کو کاذب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کا اعتقاد نہیں تھا، یہ خبر ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی تو کاذب ہو گئے، وہ حالانکہ حقیقت میں سچی تھی۔ تو آگے اب سبق میں اس کا رد ہے، جس کو مصنف نے 3 طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَرُدَّ هَذَا الْإِسْتِدْلَالُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَكَاذِبُونَ فِي الشَّهَادَةِ وفي ادعائهم المواطاة، فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع، وهو أن هذه الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة إن واللام والجملة الاسمية، أو المعنى إنهم لكاذبون في تسميتها، أي في تسمية هذا إخبار شهادة، لأن الشهادة ما تكون على وفق الاعتقاد، فقوله تسميتها مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والأول محذوف، أو المعنى إنهم لكاذبون في المشهود به، يعني قولهم إنك لرسول الله، لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل، لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا في اعتقادهم وإن كان صادقا في نفس الأمر، فكأنه قيل إنهم يزعمون إنهم لكاذبون في هذا الخبر الصادق، وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة للواقع، فليتأمل لئلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے نظام معتزلی کے جو استدلال تھا پیچھے اس کو 3 طریقے سے رد فرمایا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ باری تبارک و تعالی نے جو ان کو کاذب فرمایا ہے تو انک لرسول اللہ مشہود بھی میں نہیں فرمایا، بلکہ شہادت دینے میں کاذب فرمایا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا کہ نشہد، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں یا دیتے ہیں، تو اس بارے میں وہ جھوٹ ہے۔ انک لرسول اللہ مشہود بھی میں نہیں فرمایا بلکہ شہادت میں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ نشہد شہادت دیتے ہیں اور ہماری زبانیں دلوں کے موافق ہیں، تو اس چیز میں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو انک لرسول اللہ مشہود بھی لے کر آئے ہیں، اس میں انہوں نے ان لے کر آئے ہیں، لام تاکید لے کر آئے ہیں، اور جملہ اسمیہ 3 تاکیدیں لے کر آئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اس طرح تاکیدیں لا کے موقت کلام کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو شہادت ہے وہ دل کے خلوص کے ساتھ ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ چیز ایسی نہیں ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے، یعنی دل میں نہیں ہے ان کی یہ بات۔ تو جو ان کی شہادت نشہدو میں ہے وہ حقیقت میں ایسی نہیں ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے، وہ دل میں ان کے نہیں ہے یہ بات، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس شہادت دینے میں جھوٹا فرمایا۔ تو آیت میں جو تکذیب ہے لکاذبون، وہ انک لرسول اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہی بلکہ وہ نشہدو کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو گویا کہ ان کو جو شہادت دینے میں جھوٹا فرمایا گیا ہے، لیکن اس نشہدو میں کذب بیان کرنے کو، یعنی مشہود بھی کے بجائے شہادت میں ان کو کاذب ٹھہرانے پر سوال ہے کہ آپ کی اس تقریر سے یہ ثابت ہوا کہ گویا کہ وہ شہادت میں جھوٹے ہیں، یعنی کذب جو ہے وہ تکذیب
شہادت کی طرف راجع ہے. تو شہادت تو انشاء ہوتی ہے اور انشاء صدق اور کذب دونوں کے ساتھ متصف نہیں ہوتا. تو آپ نے شہادت کو کذب کے ساتھ کیسے متصف کیا ہے اور اس کو کاذب کیسے قرار دے دیا آپ نے؟ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انشاء ہے اور انشاء صدق اور کذب کے ساتھ متصف ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی آپ کی بات درست نہیں ہے کہ شہادت کی طرف راجع ہے. تو شارح رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات درست ہے کہ شہادت جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کذب کے ساتھ متصف نہیں ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پر اس کے اعتبار سے کذب کے ساتھ متصف ہے جس کو شہادت متضمن ہے. یعنی اصل میں شہادت اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے متصف کذب کے ساتھ، لیکن اس کے اعتبار سے کذب کے ساتھ متصف ہے جس کو شہادت متضمن ہے. تو گویا شہادت کے جو متضمن ہے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ کذب کے ساتھ متصف ہو رہی ہے، یعنی اعتبار کا فرق ہے. اس کو آپ غور سے اس بات کو سمجھیں کہ شارح نے کہا ہے شہادت جس کو متضمن ہے اس کے اعتبار سے. اب شہادت متضمن کس کو ہے تو اس کو ذرا غور سے سمجھیں آپ. شارح نے تو یہ کہہ دیا کہ شہادت ایسی خبر کاذب کو متضمن ہے جو فی الحقیقت واقع کے مطابق نہ ہو. یعنی شہادت اس خبر کاذب کو متضمن ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، لیکن وہ خبر کاذب غیر مطابق للواقع ہے کیا؟ تو اس کو ذرا سنیے، اس کو سمجھیے کہ وہ جھوٹی خبر جو واقع کے مطابق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ منافقین نے جو مشہود بھی انک لرسول اللہ پہ ان لے کر آئے، لام لے کر آئے، جملہ اسمیہ لے کر آئے جو مفید تاکید ہے، ان کو داخل کیا جملے میں اور حروف تاکید سے لا کر وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ متکلم نے جو کہا ہے وہ صمیم قلب سے کہا ہے. یعنی گویا کہ ہم بالکل دل کے عطا گہرائیوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو متکلم کہہ رہے ہیں تو اس کہنے میں ان کی زبان ان کے دل کے موافق ہے. تو گویا منافقین نے اپنے جملے پہ حروف تاکید داخل کر کے یوں کہا ہے کہ جو بھی کچھ ہم زبان سے بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہے، اور یہ ہماری شہادت دل کی گہرائیوں سے ہے، خلوص دل کے ساتھ ہے، صمیم قلب کے ساتھ ہے، اور خلوص اعتقاد کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ ان لام اور جملے اس میں تو یہ بتا رہے ہیں ہمیں. اس چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اور یہ خبر ہے کہ یہ شہادت ہم دل کی عطا گہرائیوں سے دے رہے ہیں، صمیم قلب سے دے رہے ہیں، خلوص اعتقاد سے دے رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ جو دعویٰ ہے تمہارا کہ ہم یہ شہادت دل کی گہرائیوں سے دے رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غیر مطابق للواقع ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شہادت دل کی گہرائیوں سے نہیں ہے، خلوص اعتقاد اور صمیم قلب سے نہیں ہے، اور یہ جو تمہارا دعویٰ اور خبر ہے فقط تمہاری زبانوں سے ہے، تمہارے دل کے موافق نہیں ہے، اور یہی کذب ہے اور یہی غیر مطابق للواقع ہے. کیونکہ حقیقت میں تمہاری زبانیں تمہارے دلوں کے موافق نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس شہادت میں جو ان دعوے کو متضمن ہے کہ ہم دل سے یہ بات کر رہے ہیں اس کو کاذب کہا ہے، اور اس لیے کہا ہے کہ یہ شہادت جو یہ مذکورہ دعوے جو پیچھے بیان کیے میں نے ان پر مشتمل ہے تو یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے. اور شارح رحمہ اللہ نے جو عبارت میں خبرن کاذبن غیر مطابق للواقع ہے تو وہ یہی دعویٰ ان کا مراد ہے کہ یہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو جب منافقین کو اللہ نے کاذب فرما دیا تو کہ ان کی شہادت جو ہے وہ واقع کے مطابق نہیں ہے، تو اس آیت سے جمہور کا مذہب ثابت ہوا کہ جو صدق اور کذب کی تعریف میں واقع کے مطابقت اور عدم مطابقت کا اعتبار کرتے ہیں. نظام معتزلہ کا مذہب نہیں ثابت ہوا کہ جو مطابقت اعتقاد اور عدم مطابقت اعتقاد کا اعتبار کرتے ہیں، بلکہ واقع کے مطابق اور عدم مطابقت جو جمہور کرتے ہیں ان کا مذہب ثابت ہوا اس سے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے دوسرا رد فرمایا اسی بات کا، ان کے استدلال کا، اور وہ یہ ہے کہ منافقین نے جو انک لرسول اللہ فرمایا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کاذب نہیں فرمایا، بلکہ یہ جو ان لوگوں نے اس انک لرسول اللہ کا نام شہادت رکھا ہے اس خبر کا، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ نشہد انک لرسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس خبر کا شہادت نام رکھنے میں ان کو تکذیب سے متصف فرمایا ہے.
یعنی انک رسول اللہ جو خبر کو یہ شہادت کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ خبر کو شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے اعتقاد کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جو متکلم کے اعتقاد کے موافق بات ہوتی ہے وہ شہادت کہلاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے اعتقاد کے موافق انک رسول اللہ خبر نہیں ہے، لہذا ان لوگوں نے جب خبر کا نام شہادت رکھا تو یہ جھوٹ رکھا ہے انہوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں جھوٹ بولا ہے کہ یہ خبر کا نام شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں. تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس انک رسول اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں شہادت، یہ اس میں جھوٹے ہیں. تو اس سے بھی نظام معتزلی کا مذہب ثابت نہیں ہو رہا. اور آگے شارح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تسمیت ہاں میں جو مصدر ہے وہ شہادت کی طرح مضاف ہے اور مفعول اول اور فاعل محذوف ہے. تقدیری عبارت ہے کہ تسمیتہم ھذا الاخبار شہادتاً، یعنی وہ جو لوگ اس خبر کا شہادت نام رکھنا ہے اس میں جھوٹے ہیں. یہ تو یہ دوسرا رد تھا. تیسرا رد مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو مشہود بھی ہے انک رسول اللہ، تو اس آیت میں کذب اسی کی طرف راجع ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انک رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کاذب ہے. لیکن کاذب اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ خبر جو ہے وہ نفس الامر اور واقعے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ یہ خبر ان کے گمان فاسد اور باطل اعتقاد میں واقعے کے مطابق نہیں ہے. یعنی حقیقت میں تو یہ ایسی بات ہے انک رسول اللہ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے گمان میں جو ان کا گمان فاسد ہے اور ان کے اعتقاد باطل میں یہ خبر جھوٹی تھی ان کے نزدیک. کیونکہ یہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، لیکن ان کے نزدیک گمان میں ان کے جھوٹی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ان کی خبر ان کے گمان فاسد اور اعتقاد باطل میں واقعے کے مطابق نہیں تھی، تو اس میں ان کو جھوٹا کہا ہے. کیونکہ ان لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ جو ہم خبر دے رہے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بس ان کے اس گمان فاسد کی وجہ سے کہ واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، تو ان کی خبر یہ دینا انک رسول یہ جھوٹی ہوگی، اگرچہ کہ یہ حقیقت میں سچی خبر ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے تو مطلب یہ کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس خبر میں جھوٹے ہیں. اور کیونکہ ان کے اعتقاد میں یہ خبر واقعی کے مطابق نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، یہ خبر سچی ہے، رسول اللہ کے رسول ہے اور یہ خبر واقعی کے مطابق ہے، اگرچہ ان کے اعتقاد میں واقعی کے مطابق نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین کا جو اسم کذب ہے وہ عدم مطابقت اعتقاد کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ نظام معتزلی نے بیان کیا، بلکہ ان کے گمان اور اعتقاد کے اعتبار سے عدم مطابقت واقعہ کی وجہ سے ہے. یہ نہیں سمجھے کہ عدم مطابقت اعتقاد کی وجہ سے ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ ان کے گمان اور اعتقاد کے اعتبار سے عدم مطابقت واقعے کی وجہ سے، کہ ان کا گمان واقعے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا ان کو جھوٹا کہا گیا ہے. اس لیے نہیں کہا گیا ان کے مطابق نہیں ہے گمان کے، جیسے نظام معتزلی نے کہا ہے. اور یہ وضاحت اس لیے یہاں بیان کی گئی ہے، آخر میں شارح نے اس بات کو کہا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے اس بات کا نہ سمجھ لیں کہ صدق اور کذب اعتقاد کی طرف راجع نہیں، بلکہ وہ مطابقت واقع اور عدم مطابقت واقع کی طرف راجع. اسی کو مصنف اور شارح نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ورد اور رد کیا گیا حاضر استدلال، یہ استدلال جو پیچھے بیان ہوا ہے، بأن اس طور پر کہ بأن المعنى لکاذبون فی الشہادہ، آیت کا معنی یہ کہ یہ شہادت دینے میں جھوٹ ہے، وفی ادعائہم المواطات، اور موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹ ہے. فالتکذیب راجع للشہادتی، تو گویا کہ تکذیب شہادت کی طرف راجع ہے، بے اعتبار تضمنھا خبرا کاذبا، کہ اس اعتبار سے کہ یہ شہادت اپنے ضمن میں لی ہوئی ہے جھوٹی خبر کو جو غیر مطابق للواقع ہے، اور وہ یہ ہے کہ هذه الشہادۃ من صمیم القلب، کہ منافقین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم شہادت دے رہے ہیں یہ صمیم قلب سے دے رہے ہیں، وخلوص الاعتقاد، خلوص اعتقاد سے دے رہے ہیں، تو اس میں یہ جھوٹے ہیں. بشہادتی، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ منافقین یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بشہادت ان واللام والجملۃ الاسمیہ، ان اور لام تاکید اور جملہ اسمیہ کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ جھوٹے ہیں اس بارے میں. او یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اول معنی، یا معنی یہ کہ انہم لکاذبون فی تسمیتھا، یہ شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں، ای فی تسمیت ھذا الخبر شہادتاً،
اس خبر کے نام شہادت دونوں میں جھوٹے ہیں. لأن شہادت، کیونکہ شہادت تو ما تکون وہ ہوتی ہے علی وفق الاعتقاد، جو وفق اعتقاد یعنی اعتقاد کے موافقت ہوتی ہے، جو اعتقاد کے مطابق ہوتی ہے وہ شہادت ہے. تو لہذا ان کے دلوں میں تو یہ بات ہی نہیں تھی، تو اس میں یہ جھوٹ ہے کہ شہادت نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. فقول تسمیت، تو مصنف کا یہ جو قول فی تسمیتها ہے اصل میں یہ مصدر ہے مضاف ہے مفعول ثانی کی طرف. والاول محذوف، اور مفعول اول جو ہے وہ محذوف ہے. مطلب یہ کہ انہم لکاذبون فی المشہود به، کہ ای تسمیتی ہم هذا الخبر شہادتا، یہ مطلب ہے اس کا. اور تیسرا مطلب یہ کہ المعنی، یا تیسرا مراد یہ انہم لکاذبون، کہ آیت کا مطلب ہے کہ انہم لکاذبون فی المشہود به، اور یہ مشہود بھی میں ہی کاذب ہے، یعنی قولہم انک رسول اللہ، اس بارے میں یہ کاذب ہے. لا فی الواقع، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، بلکہ فی زعمہم الفاسد و اعتقادہم الباطل، بلکہ اس اعتبار سے کہ ان کے گمان فاسد میں اور اعتقاد باطل میں یہ بات ہے. لأنہم یعتقدون، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں انہ غیر مطابق للواقع، یہ جو ہم انک رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ مطابق واقع کے ہے نہیں. تو گویا کہ فیکونوا کاذبا فی اعتقادہم، یہ اپنے اعتقاد میں جھوٹے ہیں، اگرچہ صادقا فی نفس الامر، حقیقت میں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ اعتقاد میں جھوٹے. فکانہ قیل، تو گویا کہ کہا گیا ہے کہ انہم یزعمون، یہ گمان کر رہے ہیں، انہم لکاذبون فی ھذا الخبر الصادق، یہ سچی خبر میں جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ رہے تھے اس وقت جب یہ شہادت دے رہے تھے. تو وحینئذ، تو اس وقت لا یکون الکذب، تو کذب نہیں ہوگا الا بمعنی عدم المطابقۃ للواقع، مگر عدم مطابقت والے کے معنی میں ہی. فلیتأمل، اس میں غور کرو، لئلا یتوہم، تاکہ وہم نہ پیدا ہو جائے کہ ان ھذا اعتراف، یہ اعتراف ہے بکون الصدق والکذب راجعین الی الاعتقاد، کہ صدق اور کذب اعتقاد کی طرف راجع، نظام معتزلی کی طرح نہیں. مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کا زعم فاسد تھا، اعتقاد باطل تھا، یہ جو اس وقت کہتے ہوئے سوچ رہے تھے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس حساب سے ان کو کاذب کہا ہے. حقیقت میں یہ تو بات سچی تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ تین طریقے سے رد کیا گیا، اور تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صدق اور کذب مطابقت واقع کا نام ہے، عدم مطابقت واقع کا نام ہے، نہ کہ اعتقاد مخبر کی مطابقت اور عدم مطابقت کا نام ہے. اسی کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس بیان میں فرمایا ہے. وما توفیقی الا باللہ.